ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم سیر کرنے والے ہیں ایک ایسی سرزمین کی جو دنیا کی تیسری بڑی معیشت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ گھر پر نوکر نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلم ممالک کے سربراہ سعودی عرب سے اپنے دورے کا آغاز کریں تو یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن جاپان کے ولی عہد پر ایسا کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ جاپان میں بانس کو بطور سبزی کھایا جاتا ہے، جسے بمبو شوٹ کہتے ہیں؟ کیا آپ کو آج سے پہلے معلوم تھا کہ جاپانی صبح کی بجائے رات کو سونے سے پہلے نہاتے ہیں؟ آپ نے اوساکا کا نام یقیناً سنا ہوگا، لیکن آپ کو شاید معلوم نہ ہو اوساکا جاپان کا تیسرا بڑا سٹی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے دنیا کا طاقتور ترین پاسپورٹ جاپانی اور سنگاپورین شہریوں کے پاس ہے، جو 192 ملکوں میں بغیر ویزا سفر کر سکتے ہیں یا پھر ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی ویزا حاصل کر سکتے ہیں؟ اور جاپانی امیگریشن کے پاس 1000 سال کا ایکٹیو ریکارڈ موجود ہے۔ کیا آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ چین اور جاپان کی دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ آج بھی صرف 11% جاپانی ہی چین کے بارے میں مثبت رائے رکھتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے جاپان میں اچانک لوگ گم ہو جاتے ہیں اور غائب ہونے والے لوگ آخر کہاں جاتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں جاپان میں اب تک انٹرنیٹ کی سپیڈ 319 ٹیرا بائٹس ٹیسٹ کی جا چکی ہے؟ آپ نے آج تک بائکس اور گاڑیوں کے ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی پر جرمانے کا تو سنا ہوگا، لیکن جاپان میں بائیسیکل والوں کو بھی 50,000 ین تک جرمانہ پے کرنا پڑ سکتا ہے۔ یقیناً آپ کو نہیں معلوم ہوگا جاپان میں پبلک ٹوائلٹ میں بچوں کے پیمپر چینج کرنے کے لیے ڈائپر چینجنگ سٹیشن لگایا جاتا ہے۔ کیا آپ نے آج سے پہلے سنا جاپان میں برف باری سے پہلے گاڑیوں کے مالکان سنو ٹائر چینج کروا لیتے ہیں، یعنی سردی اور گرمی کے ٹائرز مختلف ہوتے ہیں؟ دوستو، آخر کیا وجہ ہے جو ملک دوسری جنگ عظیم میں راکھ کا ڈھیر بن گیا تھا، وہ کس طرح اب ایک بے نظیر مثال بن گیا ہے؟ پوری دنیا اب ان کے فنگر پرنٹ کے نیچے ہے۔ دنیا میں لیکسس گاڑیوں سے لے کر سونی کے کیمروں تک ہر چیز جاپان بنا رہا ہے۔ کون سی ایسی گدڑ سنگی ہے اس چھوٹی سی قوم میں جو دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ ہم بتائیں گے اس سرزمین کے سربستہ راز، جن سے آج کی نئی نسل بالکل نا آشنا ہے۔ دوستو، ہمیں ویڈیو بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت اور ٹائم لگتا ہے، اس لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ اور اگر آپ جاپان کے بارے میں ڈیٹیل سے جاننا چاہتے ہیں، گاڑیوں کی کیسے امپورٹ کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کو عمر ان جاپان چینل اور فیس بک پیج کو فالو کرنا پڑے گا۔ جاپان جسے جاپانی زبان میں نیپون اور نیہون کہتے ہیں، یعنی سورج کا سر چشمہ یا چڑھتے سورج کی سرزمین۔ اس کرۂ ارض پر سب سے پہلے دن کا آغاز جاپان میں ہوتا ہے۔ براعظم ایشیا کے انتہائی مشرق میں جزیروں کے ایک لمبے سلسلے پر مشتمل ہے، جو شمال سے جنوب کی طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، جاپانی مجموعی طور پر نفیس، ٹھنڈے اور حلیم طبع ہیں۔ قانون کا احترام کرنا اور دوسروں سے قانون کی پاسداری کروانا ان کے کردار کا خاصہ ہے۔ جاپانی معاشرت میں جھوٹ بولنے، کسی کے حق کو مارنے، اخلاقی قدروں کو پامال کرنے، بےہودگی کی اجازت کا نہ ہونا، وقت کی پابندی، خود بھی خوش رہتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ جاپانی قوم صفائی کو عملاً نصف ایمان سمجھتی ہے۔ جاپنیز ٹوائلٹ ایک پریم کتھا ہے۔ جاپان میں پبلک پلیسز پر ٹوائلٹ بنانا ضروری ہوتا ہے۔ کموڈ آٹومیٹک اور فل ٹمپریچر کنٹرول ہوتے ہیں۔ سیٹ کے ساتھ معذوروں کے لیے ہولڈنگ ہینڈل لگائے جاتے ہیں۔ ڈائپر چینجنگ سٹیشن لگا ہوتا ہے تاکہ بچوں کی مائیں بچوں کے پیمپر چینج کر سکیں، اور ایسے کمرے بھی بنائے جاتے ہیں جہاں بچوں کا وزن کیا جا سکتا ہے، قد ناپا جا سکتا ہے، دودھ گرم کیا جا سکتا ہے۔ جاپنیز ایجوکیشنل سسٹم۔ جاپان میں زیادہ تر لوگ گھروں میں نوکر نہیں رکھتے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ گھر اور بچے والدین کی ذمہ داری ہیں، ملازموں کی نہیں۔ جاپان میں پہلی جماعت سے تیسری جماعت تک
امتحان نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے مطابق تعلیم کا مقصد بچوں کی مثبت کردار سازی ہے، جس کے لیے کسی قسم کے فائنل امتحان کی ضرورت نہیں۔ ابن انشا لکھتے ہیں کہ ایک جاپانی یونیورسٹی کے پروفیسر سے ملاقات کے بعد جب وہ مجھے رخصت کرنے باہر آئے تو میں نے دیکھا کہ ہم جہاں سے گزرتے طالب علموں کا گروپ ہمارے پیچھے چھوٹی چھوٹی چھلانگیں لگا کر دوسری طرف ہو جاتا۔ میں نے جب ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے استاد کے سائے پر پاؤں رکھنا ان کے تقدس کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اسکولوں میں لنچ بریک کے بعد تمام بچوں کو برش کرنے کا حکم ہے۔ سب بچے مل کر اپنا کلاس روم، ٹوائلٹ خود صاف کرتے ہیں۔ اس کا مقصد بچوں میں عاجزی اور اپنے ماحول کا خیال رکھنے کا شعور پیدا کرنا ہے۔ بچپن کا دیا گیا یہ سبق وہ کبھی نہیں بھولتے۔ اسی وجہ سے آج ہر طرف صفائی نظر آتی ہے۔ ہر شخص اپنے گھر کے اندر کے ساتھ ساتھ گلی کے باہر کی بھی خود ہی صفائی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ دیہات میں اگر ٹریکٹر والا روڈ پر مٹی گرا کر جائے تو بعد میں خود ہی جھاڑو سے سڑک کو صاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہر دکاندار بار بار اپنی دکان کے سامنے کی صفائی کرتا نظر آتا ہے۔ What are the driving rules in Japan؟ جاپان میں سائیکلنگ کے بھی رولز ہیں۔ ٹریفک سگنل پر سائیکل والے کو پہلے رستہ دیا جاتا ہے۔ سائیکلنگ کے لیے الگ سے لائن ہوتی ہے۔ 13 سے کم اور 70 سال کی ایج کے لوگوں کو فٹ پاتھ پر سائیکل چلانے کی اجازت ہے۔ سر پر ہیلمٹ پہننا ضروری ہے۔ ایک ہاتھ سے سائیکل چلانا، 2 بندوں کا اکٹھے مل کر سائیکل چلانا منع ہے۔ اگر پولیس آپ کو 1 سال میں 2 مرتبہ سٹاپ کرتی ہے تو آپ کو لیٹر بھیجا جاتا ہے۔ آپ کو رولز کے بارے میں جاننے کے لیے کلاس لینے کو کہا جاتا ہے، ورنہ 50,000 ین کا جرمانہ لگتا ہے۔ جاپان میں بہت سے افراد سگنل پر گاڑی رکنے پر گاڑی کی لائٹ بند یا مدھم کر دیتے ہیں۔ جاپان گاڑیوں کا کنگ مانا جاتا ہے۔ صرف ٹویوٹا کمپنی 9.5 ملین گاڑیاں بنا رہی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 10 ملین سیل کر دیتی ہے، یعنی بننے سے پہلے ہی گاڑیاں سیل ہو جاتی ہیں۔ اتنا کامیاب بزنس کہاں ہے؟ 1959 سے جاپان بحری جہاز تیار کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا کنٹری ہے۔ جاپان میں آپ کو پرسنل گاڑی 2 سال اور کمرشل گاڑی ہر سال چیک کروانا ضروری ہے۔ گاڑی بیچتے وقت آکشن شیٹ میں گاڑی کے تمام فالٹ بتانا بھی ضروری ہے۔ جاپان میں سیفٹی رولز کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ ڈمپ ٹرک میں صرف اتنا مٹیریل ڈالا جا سکتا ہے جتنی اس کی کیپیسٹی گاڑی کے اوپر لکھی ہوتی ہے، اور مٹی وغیرہ کو باڈی لیول سے نیچے تک فل کیا جاتا ہے تاکہ کسی گاڑی پر مٹی اڑ کر نہ پڑے۔ جاپان میں روڈز بہت اچھے ہیں، لیکن اگر آپ نے ٹائم بچانا ہے تو ہائی وے استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس کے استعمال پر ٹھیک ٹھاک ٹیکس کٹتا ہے، جو کہ 1 کلومیٹر پر تقریباً $1 کے قریب بنتا ہے۔ جاپان میں گاڑیوں میں ETC کارڈ لگا ہوتا ہے، جس سے پیمنٹ خود کار طریقے سے کٹ جاتی ہے۔ جاپان میں اگر مذہب کی بات کی جائے تو ملک کی 69% آبادی شنٹوئزم، 66.7% بدھزم، 1.5% کرسچینٹی، 6.2% دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جاپانی دنیا کی واحد قوم ہے جس کی اکثریت ایک ہی وقت میں 2 مذاہب شنٹوئزم اور بدھزم پر عمل کرتی ہے۔ جاپنیز فوڈ۔ جاپان دنیا کے ان چند ممالک میں سر فہرست ہے جہاں رزق کی فراوانی ہے۔ جاپان میں کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ملتی ہیں۔ جاپان کے لوگ اوباری کے خربوزوں کے پکنے کا شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ ان خربوزوں کو یوباری کنگ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جاپانی قصبے یوباری میں 2 عدد خربوزوں کی قیمت 27 لاکھ سے 37 لاکھ تک ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ جاپانی قوم اپنی غذائی پیداوار میں کیمیائی کھاد کی جگہ آرگینک کھاد استعمال کرتی ہے۔ جو فصلیں ہمارے ہاں 20 ٹن ہوتی ہے، وہاں 80 ٹن ہوتی ہے۔ جاپانی بھینس کا دودھ نہیں پیتے کہ یہ سست جانور ہے۔ جن ممالک میں بھینس کا دودھ پیا جاتا ہے ان میں چستی نہیں ہوتی، اس لیے جاپانی گوٹ ملک پینا پسند کرتے ہیں۔ یہ کوئی بھی دوائی خود کھانے کی بجائے وہ چیز بکری کو کھلاتے ہیں، اور ان کا ماننا ہے اس دوا کا اثر بکری کے دودھ میں شامل ہو جاتا ہے۔ لمبی عمر کے لوگوں سے جب پوچھا گیا کہ ان کی لمبی زندگی کا راز کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ وہ کونپلیں یعنی کچی ہی عمر کی سبزیاں کھانا پسند کرتے تھے۔ اسی وجہ سے جاپان میں دنیا کی سب سے زیادہ عمر رسیدہ آبادی ہے۔
معاشرے کا 1/4 سے زیادہ حصہ 65 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد پر مشتمل ہے۔ جاپانی قوم پھولوں کی بڑی شیدائی ہے۔ خوشنما پھول ہر گھر اور سڑک کی زینت ہے۔ جاپانیوں کی پسندیدہ ترین ہابی مچھلی پکڑنا ہے۔ آپ کو ہر جاپانی کے گھر میں مچھلیاں پکڑنے کی کٹ ضرور ملے گی۔ محترم ناظرین کرام، دنیا کے کسی بھی کنٹری میں سب اچھا نہیں ہوتا۔ پہلی بات، اگر آپ جاپانی نسل نہیں ہیں تو آپ کو کھلے دل کے ساتھ قبول نہیں کیا جائے گا، بھلے آپ وہاں کے نیشنل بن جائیں۔ جاپان میں سوشل لائف بالکل محدود ہے، کوئی آپ کا کلوز فرینڈ نہیں بنے گا۔ جاپان میں جو جگہ آپ کی ہے وہی آپ کی ہے۔ کسی کی جگہ پر آپ بغیر اجازت جوتے تک نہیں رکھ سکتے۔ جاپان میں بہت زیادہ ٹیکس ہیں، جاپانی بھی روتے ہیں۔ ہاں، اس کے بدلے عوام کو سہولتیں ضرور ملتی ہیں۔ جاپان میں اگر آپ کا والد فوت ہو جائے تو اس کی جائیداد آپ کے نام پر ٹرانسفر تب تک نہیں ہوگی جب تک آپ اس کی ملکیت کا 60% حکومت کو ٹیکس نہیں دیتے۔ تو لوگ حکومت کو کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا ٹیکس کہاں سے آیا، یہ پراپرٹی تم ہی رکھ لو۔ جاپان میں جہاں ترقی سے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، وہیں کچھ لوگ مٹیریلسٹک بن گئے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے جاپانی یہ کہتے نظر آتے ہیں سنگ دل جاپانی بیوی سے سلیکون کی گڑیا اچھی۔ اس قدر ترقی کے باوجود مسائل کا شکار ہو کر خودکشی کرنے والی صرف خواتین کی تعداد 885 تک پہنچ چکی ہے۔ جاپان کے لوگ کسی ایسے معاملے کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں جو ان کے لیے شرم یا ناکامی کا باعث ہو۔ جاپان میں اچانک غائب ہونے والے لوگ آخر کہاں جاتے ہیں؟ وہ روپوش ہو جاتے ہیں اور گمنامی کی زندگی جینا پسند کرتے ہیں۔ ان روپوش ہونے والے لوگوں کی تعداد اب تک ہزاروں میں پہنچ چکی ہے۔ دوستو، جاپانی ولی عہد غیر ملکی دوروں کا آغاز سعودی عرب سے کیوں کرتے ہیں؟ پرنس شاہ فہد نے 1953 کے دوران لندن میں ملکہ الزبتھ دوم کی تاج پوشی کی رسم میں حصہ لیا۔ پرنس شاہ فہد نے نوٹ کیا کہ تقریب میں جاپانی ولی عہد کے ہٹو کی نشست ان کے بعد رکھی گئی تھی، جس پر شاہ فہد سے رہا نہ گیا اور انہوں نے اپنی نشست انہیں دے دی۔ جاپان کے شاہی خاندان نے اس عزت و اکرام کو ریکارڈ کر لیا اور اس طرح اب جب بھی جاپانی ولی عہد غیر ملکی دورہ کرتے ہیں تو اس کا آغاز سعودی عرب سے کرتے ہیں۔ جاپان کا ہر ولی عہد اپنے خاندان کی اس روایت کی پابندی کر رہا ہے۔ ریلوے سسٹم ان جاپان۔ جاپان کا ریلوے کا نظام دنیا کا جدید ترین سسٹم ہے۔ جاپان کا ریلوے نظام وقت کی پابندی، تیز رفتاری اور اپنی جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، بلکہ اب تو بیٹری پر چلنے والی ہائبرڈ ٹرین بھی آ گئی ہیں۔ جاپان ہسٹری۔ جاپان کی تاریخ کی ورق گردانی سے معلوم ہوتا ہے جاپانیوں کے ہاں اپنے آغاز کے بارے میں داستان موجود ہے کہ کہتے ہیں کہ جنت کے آقا نے ان کی سرزمین پر 2 جوان دیوتاؤں ایزاناگے اور ان کی بیگم ایزانامے کو بھیجا، جنہوں نے سمندر میں سے ان کے لیے ایک خوبصورت ملک بنا ڈالا۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ ہوکائیدو اور ہونشو جزائر کے باسی یہاں کے اصل باشندے ہیں۔ 300 سال قبل مسیح تک جومون دور کہلاتا ہے۔ 250 عیسوی کے آس پاس کوفن دور کا آغاز ہوا۔ سن 538 میں اسوکا کا دور شروع ہوتا ہے۔ 8ویں صدی عیسوی میں نارا دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے قبل تک یہ روایت عام تھی کہ جب بادشاہ یا ملکہ کا شاہی محل میں انتقال ہوتا تو موت کے ڈر سے وہ محل چھوڑ کر نیا تعمیر کیا جاتا۔ بالآخر جاپانیوں نے سوچا کہ بادشاہ تو چینیوں کے بھی مرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے محل یا دارالحکومت کو کبھی نہیں چھوڑا، لہذا اس عمل کو روکتے ہوئے یہ چین کے تانگ دور حکومت میں قائم دارالحکومت چانگان، جو آج کل شیان کے نام سے پہچانا جاتا ہے، کے طرز پر بنایا گیا۔ ایدو دور سن 1603 سے سن 1868 تک رہا۔ ایاسو جاپان کی تاریخ کا کامیاب ترین حکمران مانا جاتا ہے۔ 16ویں صدی کے آخر میں اسپین میں مسلمانوں کو شکست دینے کے بعد ولندیزیوں نے پرتگالیوں اور ہسپانویوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تجارتی ذریعے سے استعماریت کا راستہ اختیار کیا۔ مقامی جاگیرداروں نے ولندیزیوں کا گرم جوشی سے خیر مقدم کیا۔ ایاسو یادیوشی کی طرح پہلے تو مسیحیوں کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتا تھا، لیکن پرتگالی اور ہسپانوی سوداگر تجارت کے بہانے سادہ لو جاپانیوں کو عیسائیت کے روپ میں پاپائے روم کا وفادار بنانے لگے۔ ایاسو نے آخر کار سن 1612 عیسوی میں مسیحیت پر جاپان میں پابندی لگا دی۔ سن 1637
میں ناگاساکی کے قریب ہزاروں مسیحی مزاروں نے خون ریز بغاوت کی کیونکہ پرتگال نے اس بغاوت کی کھلم کھلا حمایت کی۔ اس کے آئندہ 4 سالوں میں تمام یورپیوں کو ملک سے بے دخل کر دیا گیا۔ اب جاپان تھا اور اس کا اپنے وسائل پر انحصار۔ یہاں سے ایک خود مختار اور خوددار قوم نے جنم لیا۔ جاپانیوں کے خون میں 2 صفات نے جنم لیا، ایک کفایت شعاری اور دوسری مستقل انتھک محنت۔ ایک فلسفہ حیات نے جنم لیا جس میں وفاداری، کسی کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچانا اور کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ یہ تمام خوبیاں آج بھی جاپانی قوم میں پائی جاتی ہیں۔ ہر علاقہ ایک خاص شعبہ کے لیے مخصوص ہو گیا۔ چپے چپے پر سنتو حرفت کا جال بچھ گیا اور 215 سال تک یورپیوں کو ملک میں داخل نہ ہونے دیا گیا۔ اس دور کو جاپانی زبان میں سکوک یعنی پوری دنیا سے علیحدگی اختیار کرنا کہلاتا ہے۔ امپائر آف جاپان سن 1853 میں امریکی صدر کی جانب سے خواب سے چلنے والے 4 امریکی بحری جہاز مراسلہ لے کر پہنچے۔ اس مراسلے میں دوستی، تجارت، کوئلے کی فراہمی وغیرہ جیسی نیک چکنی چپڑی باتوں کا اظہار کیا گیا تھا۔ 29 جولائی 1858 کو امریکہ کے ساتھ ہیرس ٹریٹی نامی معاہدہ دستخط ہوا جس میں تجارت کے حوالے سے کئی امور پر اتفاق کیا گیا۔ حقیقت میں یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح جاپان پر قبضے کا پلان تھا۔ آخر فوج نے 1863 میں کاگوشیما پر حملہ کر دیا۔ سمورائے کی پینشن ختم کر کے ان کے روایتی لباس پہننے اور تلوار لے کر چلنے کو ممنوع قرار دیا گیا۔ جن سمورائے نے آزادی کی کوشش کی اسے کچل دیا گیا۔ اس دور کو دور میجی یعنی روشن خیال دور کہا جاتا ہے۔ یہ دور 45 سالوں پر محیط ہے جو سن 1867 سے 1912 تک رہا۔ چین اور جاپان کی دشمنی کی کہانی کیا ہے؟ جاپانی فوجیوں نے نانجنگ شہر کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور قتل، ریپ اور لوٹ مار کی وارداتیں شروع کر دی۔ یہ قتل عام 1937 میں شروع ہوا اور مارچ 1938 تک جاری رہا۔ جب ماؤ سے چینی وزیر اعظم کاکوئی سے معافی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ماؤ نے کہا کہ چین میں کمیونسٹ انقلاب جاپانی حملے کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ جاپان نے 27 ستمبر 1940 کو جرمنی اور اٹلی کے ساتھ ایک معاہدہ دستخط کیا۔ امریکہ کو جاپان کا جرمنی اور اٹلی سے معاہدہ ایک آنکھ نہیں بھایا۔ 25 جولائی 1941 کو امریکہ نے جاپان کے تمام اثاثے منجمد کرنے کا حکم دیا۔ جاپان کی تیل کی سپلائی روک دی جس سے جاپانی فوج اور خصوصاً بحریہ بہت متاثر ہوئی۔ لیکن 7 دسمبر 1941 کو جاپان نے پرل ہاربر پر حملہ کر کے امریکہ کے سارے اندازوں کو غلط ثابت کر دیا۔ وہاں موجود 155 طیارے تباہ کر دیے۔ امریکی جاپان سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ یہ 6 اگست 1945 کی صبح تھی اور ہیروشیما کے عوام چند لمحوں بعد آنے والی دردناک قیامت سے بے خبر اٹھنے کی تیاری کر رہے تھے۔ صبح کے 8:15 تھے کہ طیارے سے ایٹم بم چھوڑ دیا گیا اور 43 سیکنڈ بعد انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ سب کچھ ملیا میٹ ہو چکا تھا۔ جاپان کے دوسرے علاقوں کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ جاپانیوں کو اس کا علم اس وقت ہوا جب امریکی صدر ٹرومین کا پیغام ریڈیو پر سنائی دینے لگا کہ امریکہ نے جاپان پر حملہ کیا ہے۔ 9 اگست 1945 دن کے 11:01 پر جہاز کے سفاک کپتان نے بٹن دبا دیا۔ 43 سیکنڈ بعد ناگاساکی شہر کی فضا میں ایک انتہائی خوفناک اور زوردار دھماکے سے فیٹ مین پھٹ گیا۔ ایٹمی سائنسدانوں کے مطابق یہ دھماکہ ہیروشیما کے دھماکے سے کہیں بڑا تھا جس سے جاپان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ 15 اگست 1945 کو جاپان کے بادشاہ ہیروہیتو نے ریڈیو ٹوکیو پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک پوسٹ ڈیم اعلامیہ کو قبول کرتا ہے۔ اس اعلامیہ میں جاپان سے کہا گیا تھا کہ وہ غیر مشروع طور پر ہتھیار ڈال دے، جو جاپانی فوج کے لیے بہت ہی بڑے صدمے کی بات تھی۔ ہتھیار ڈالتے وقت جاپان کے پاس 20 لاکھ فوج تھی۔ اس کے علاوہ جاپان کے پاس 3000 لڑاکا طیارے بھی تھے۔ امریکی افواج نے شاہی جاپانی فوج اور بحریہ کے اڈوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ امریکی فوج بشمول اتحادی افواج کا منصوبہ تھا کہ جاپان کو
فوج سے قطعی طور پر صاف کیا جائے اور ایک ایسا آئین مرتب کیا جائے جس میں فوج رکھنے کی کوئی شک نہ ہو۔ جاپانی حکومت کو پیراملٹری ریزرو پولیس رکھنے کی اجازت دی گئی، جو بعد میں جاپان کی سیلف ڈیفنس فورس کے نام سے پہچانی جانے لگی۔ اس معاہدے کے بعد جاپان امریکہ کا فوجی اڈا بن گیا۔ جاپانی حکومت، کمپنیوں، تنظیموں اور عام شہریوں کے تمام اثاثے ضبط کر لیے گئے۔ وہ طاقت کے نشے میں چور ایک جرنیل کا کمرہ تھا جہاں بادشاہ کو طلب کیا گیا۔ جاپان کے بادشاہ نے صرف ایک ہی درخواست کی، بے شک جاپان کی معیشت، سیاست اور ہر چیز پر آپ کا قبضہ ہو، لیکن صرف ایک شعبہ جاپان کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ جرنل نے حیرانی سے پوچھا کہ ایسا کون سا شعبہ ہے؟ تو بادشاہ نے جواب دیا، وہ شعبہ تعلیم کا ہے جس کی نگرانی خود جاپان کی حکومت کرے گی۔ لہٰذا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا گیا اور یہی بات جاپان کی ترقی کا راز ٹھہری۔ جاپان کے بادشاہ نے مسلسل محنت اور ترقی کے ساتھ مستقل سفر کو کامیابی کی کنجی قرار دیا، تعلیم کو جدید بنیادوں پر استوار کیا اور یہی نعرہ درسی کتب پر بھی تحریر کیا۔ جاپان میں تعلیم کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ایسے لوگ تیار کیے جائیں جو فنون اور سائنس کی تکنیکوں سے بہرہ ور ہوں، بلکہ اس کا مقصد ایسے افراد تیار کرنا ہے جو ریاست کو درکار ہوں اور ہم تعلیم کے ذریعے بحرانوں پر کیسے قابو پا سکتے ہیں۔ جاپان میں ایک صنعتی سیمینار کرایا گیا جس میں ماہرین نے کوالٹی کنٹرول کا نظریہ پیش کیا۔ جاپان نے کوالٹی کنٹرول کے نسخے پر عمل کیا اور دنیا بھر کی منڈیوں پر چھا گئے۔ 3 مئی 1947 کو موجودہ آئین جاپان کی منظوری دے دی گئی۔ دوستو، جاپان 47 انتظامی پریفیکچرز اور 8 ٹریڈیشنل ریجن میں تقسیم ہے۔ ٹوکیو ملک کا دارالحکومت اور سب سے لارجسٹ سٹی ہے۔ گریٹر ٹوکیو دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا میٹروپولیٹن علاقہ ہے جس میں 37.4 ملین سے زائد رہائشیں ہیں۔ جاپان دنیا کا 11واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ جاپان کی آبادی اس وقت 12 کروڑ 42 لاکھ 14,766 افراد ہیں۔ جاپان کا کل رقبہ 3,77,915 کلومیٹر ہے جو دنیا میں 63ویں نمبر پر آتا ہے، جو امریکی ریاست کیلیفورنیا سے بھی چھوٹا ہے، اور جاپان کی زمینی سرحد کسی بھی کنٹری کے ساتھ نہیں لگتی۔ دوستو، جاپان کا ڈائلنگ کوڈ +81 ہے اور جاپان پاکستان سے 4 گھنٹے اور انڈیا سے 3.5 گھنٹے آگے ہے۔ جاپان ویزا۔ دوستو، جاپان کو لاکھوں ورکنگ لوگوں کی ضرورت ہر وقت رہتی ہے۔ پاکستان اور انڈیا والے وہاں بڑی آسانی سے جا سکتے ہیں، بس آپ کے پاس کوئی ہنر ہونا چاہیے اور جاپانی زبان کا استعمال آتا ہو۔ جاپان میں 3 مہینے سے زیادہ رکنے والوں کو ریزیڈنس کارڈ دیا جاتا ہے۔ جاپان جانے کے لیے مختلف ٹائپ کے ویزا ہوتے ہیں: فرسٹ انویٹیشن ویزا، ٹورسٹ ویزا، اسٹوڈنٹ ویزا۔ پہلا ویزا خود ایمبیسی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سیکنڈ آپشن، کوئی بھی جاپان میں آپ کو گارنٹر مل جائے۔ تیسرا اسٹوڈنٹ ویزا، آپ نے انٹر کیا ہو، جاپانی زبان کا کورس کیا ہو، N5 تک لازمی ہے اور آپ کے گارنٹر کی بینک سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے۔ دوستو، جاپان کے اندر ایک ایسا شہر بھی ہے جہاں ہرن ہر طرف آزادی سے گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں اور انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جاپان کی $1500 بلین کی اکانومی ہے جس میں $800 بلین کی ایکسپورٹ اور $700 بلین کی امپورٹ ہے۔ جاپان میں سومو پہلوان ٹورنامنٹ بہت ہی مقبول ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ اسباب دے تو جاپان کی سیاحت ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔